أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ کل سے مکتب حسینی و مدرسہ حسینی کی نصابی کتاب کا جو سبق شروع ہوا ہے وہ بے انتہا اہم اسباق میں سے ہے۔ سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورہ مبارکہ کی 12ویں آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر تو 8 یا 9 الفاظ نظر آتے ہیں کتابت کے اعتبار سے، نحوی تجزیے کے اعتبار سے 13 الفاظ ہیں، 13 مستقل کلمات ہیں۔ 14واں کلمہ شاید اس میں اس لیے نہیں ہے کہ خود اس میں غیب کا کلمہ بھی موجود ہے، اور خود یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ ملک، یہ قرآن مجید کا وہ قصیدہ ہے جو قصیدہ مہدویہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے سینکڑوں صفحوں کے مطالعے کے بعد اور نہ جانے کتنی ساعتوں کے تفکر کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر پاتا ہوں۔ اور اب افسوس یہ ہے کہ بہت سے حضرات ہم میں سے ان جملوں کا تحمل نہیں کر پاتے، اور تب یاد آتی ہے وہ حدیث کہ معصوم نے خود فرمایا اپنے اصحاب خاص سے، دیکھو ہمارے فضائل بھی ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کیا کرو، اس لیے کہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے۔
اس بار گراں کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں لوگ. معمولی بار تھوڑی ہے جس کے لیے حافظ نے کہا تھا کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید. جو بار آسمان نہ اٹھا سکا وہ بار ہمیں اٹھانا ہے. تو یہ بار عشق الہی، یہ بار محبت و مودت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اٹھانے کے لائق بھی تو بننا ہے نا. مسئلہ یہ ہے اپنے وجود کو اس لائق بنانا ہے کہ ہم وہ بار امانت اٹھا سکیں. قرآن مجید سورہ مبارکہ احزاب آیت ذہنوں میں ہوگی، اکثر و بیشتر اس آیت پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. وَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے بار امانت پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، اور یہ سب لرز گئے، کانپ گئے، بار امانت نہیں اٹھا سکے. اس مضمون کو فارسی اور اردو اور عربی کے شعراء نے خوب ہنرمندی کے ساتھ ادا کیا ہے. وہ میر تقی میر کا بھی شعر ہے، سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. تو یہ بار امانت الہیہ جو ہے، یہ اس بار کا عظیم ترین جز کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ، پیروی اہل بیت مصطفیٰ، محبت و مودت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. تو اس بار کو اٹھانے کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے. لطف باری یہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہمارا رب خالی رب نہیں ہے، وہی خالق بھی ہے. اور ہمارا خالق صرف خالق نہیں ہے، وہی ہمارا رب بھی ہے. دیکھیے اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، ابھی ذہن میں آ گئی کہ خالق اور رب میں کیا ربط و رشتہ ہوتا ہے اور کیا فرق ہے. تخلیق تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کرتے ہیں. یہ بچے اسکولوں میں انہیں پینٹنگز سکھائی جاتی ہیں. یہ پینٹنگز کیا ہیں؟ تخلیق ہے. ایک بہت اچھی سینری بنائی، ایک سین بنایا، ایک پینٹنگ تیار کی، یہ تخلیق ہے. جس وقت آپ نے بنائی، آپ اس کے کیا کہلائیں گے؟ خالق. مگر اس پینٹنگ کو خراب ہونے سے بچانے کی قدرت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے پینٹنگ بنا دی، چاہے وہ آپ میوزیم میں رکھیں، گھر میں رکھیں، کتنی ہی حفاظت کے سے رکھیں، اس کا رنگ کب اڑ جائے، اس میں کب دیمک لگ جائے، وہ کب خراب ہو جائے، آپ میں بحیثیت خالق اس کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو آپ خالق تو ہیں مگر رب نہیں ہیں. وہ پروردگار، وہ ہمارا آپ کا خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے. یہی نہیں اس نے بنا دیا، بلکہ وہ ہمیں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، اور جب تک چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایسے رب کو سجدہ کرنے کا جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ شوق سے، شوق سے، محبت سے، عشق سے، جبر کے احساس کے تحت نہیں. جبر کے احساس کے تحت تو شاید سجدہ قبول بھی نہ ہو.
جبر کے ساتھ اس نے اپنی عبادت نہیں طلب کی ہم سے اور آپ سے، اختیار دے کے کہا اب اپنے اختیار سے چاہو تو سجدہ کرو، چاہو تو نہ کرو۔ یہی ہے آزمائش، یہی ہے امتحان، یہی ہے ابتلا۔ زبان پر آزمائش اور ابتلا کی بات آ گئی تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں جو شاید ابھی تک میں نے ممبر پہ نہیں عرض کیا ہے، کسی نشست میں عرض کیا تھا۔ عموماً جو ہمارے حساس جوان ہیں نا، ہمارے شعراء ماشاءاللہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اب شعر کوٹ نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا کس کا شعر ہے، مضمون ذکر کر دوں گا، چونکہ آج ہی ایک بہت بڑے شاعر نے ایک بڑے شاعر کا وہ شعر مجھے سنایا۔ اکثر و بیشتر لوگ جب انسانوں کی مصیبتیں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، ہے نا؟ فوراً بڑی معصومیت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، گویا بڑے آپ ہمدرد ہیں، بڑے دل سوز ہیں، دل جلتا ہے مصیبت دیکھ کے، ظلم دیکھ کے، اور اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ آخر ان کی فریاد رسی کیوں نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ ایک نہایت ذہین بچی نے مجھ سے ابھی لاہور میں پوچھا، بیرسٹر ہے ماشاءاللہ، بہت ذہین اور بہت لائق بچی ہے، کریٹیویٹی ہے، انگلش پروز بہت اچھی لکھتی ہے، میرا خیال ہے انگلش پوئمز بھی اچھی لکھتی ہوگی، اور بالکل آنکھوں میں آنسو تھے اور سچی دلسوزی سے کہہ رہی تھی غزہ میں، فلسطین میں اتنے بچے مر رہے ہیں، اتنی خواتین مر رہی ہیں، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آخر اللہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ آپ کو مولانا اللہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا؟ کتنی معصومیت سے، کیسا عمدہ سوال ہے۔ فوراً اس فقیر نے عرض کیا، بیٹی یہ بتاؤ، یہ دنیا دار امتحان ہے، اس میں امتحان اللہ کا ہے یا ہمارا تمہارا؟ کس کا امتحان ہے؟ اللہ کا امتحان ہے اس دنیا میں کہ دیکھیں وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں، دیکھیں وہ ظالموں کو سے لڑتا ہے کہ نہیں، دیکھیں وہ ظالموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہمارا تمہارا ہے، اس میں امتحان محمد بن سلمان کا ہے، اس میں امتحان علی خامنئی کا ہے، اس میں امتحان ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، اس میں امتحان نیتن یاہو کا ہے، اس میں امتحان بن زائد کا ہے، اس میں امتحان عقیل غربی کا ہے، اس میں امتحان جسٹس رضوی کا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ بتاؤ تم نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ یہ شیطان نہایت مکر کے ساتھ ذہن کو پلٹ دیتا ہے۔ جو سوال متوجہ ہے ہماری طرف، جو سوال متوجہ ہے آپ کی طرف، ہر دوسرا آدمی یہی کہے گا اللہ کیوں نہیں مدد کرتا؟ اللہ تو امتحان ہمارا آپ کا لے رہا ہے، آپ کیوں نہیں مدد کرتے؟ آپ جا کے وہاں جہاد نہیں کر سکتے تو آپ یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کبھی واقعاً تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی کہ پروردگار ظالموں کے ہاتھ قطع فرما اور مظلوموں کی مدد فرما؟ آپ کی تجوری میں جو رقم رکھی ہے ذرا سا اس میں سے نکال کے بھیجنے کی کوشش کی کہ یتیموں اور بیواؤں تک پہنچے وہ رقم؟ جب میں ممبر سے کچھ کہتا ہوں تو کسی ایک فرد کو نہیں کہتا، حضرات و خواتین یہ سمجھیں کہ مجھے کہہ رہے ہوں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ممبر کا خطاب کسی فرد سے نہیں ہوتا، ممبر کا خطاب تمام انسانوں سے ہوتا ہے۔ میں بھی ایک انفرادی میں نہیں ہوتی، آپ بھی ایک اجتماعی آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب کوئی فنکار میں کہتا ہے نا تو پوری انسانیت کی نمائندگی میں کہتا ہے۔ یہ معلوم ہے نا، واضح ہوئی بات؟ اب یہ سوال نہ کیجئے گا کسی سے، اور جیسے یہ وسوسہ ذہن میں آئے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خدا سے ڈس اپوائنٹمنٹ، خدا پر غصہ، یہ دار امتحان ہمارے آپ کے لیے، نہ کہ خداوند متعال کے لیے۔ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
بار بار یہ سوال آتا ہے ذہنوں میں، اللہ کیوں نہیں کرتا کچھ؟ اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، آپ کو جو کرنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے، ہم نہیں کرتے۔ بہرحال بات آگے بڑھا دوں، یہ تنہا پیغام بھی اگر ذہنوں میں راسخ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے شکوک و شبہات بہت سے مراحل حیات میں رفع ہو جائیں گے۔ اٹھتے بیٹھتے مختلف مشکلیں سامنے آتی ہیں، اپنی اور دوسروں کی، اور فوراً شکوہ اور گلہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ وہ خالق ہے کہ جو رب بھی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ پرورش بھی کرنے والا ہے، اور ہر طرح جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اسالیب ہو سکتے ہیں پرورش کرنے کے اور پروان چڑھانے کے، وہ سب پروردگار استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہیں بھی کوئی حجت کسی بندے کی خدا پہ قائم نہیں ہو سکتی، خدا کی حجت بندوں پہ قائم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس طرح سے خدا مدد کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کی، اس طرح سے تو کی، اس طرح سے نہیں کی۔ نہیں، قیامت تک سوچتے رہیں، کوئی ایک بات آپ کو نہیں مل سکے گی کہ جہاں واقعی آپ کا گلہ اور شکوہ خدا کے سامنے قائم رہ سکے۔ یہ یاد رکھیے گا، خوب غور کیجئے گا۔ یہ جتنے وسوسے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے شیطان کا کام ہی ہے، بس اس نے چھٹی ہی لی ہے وسوسہ کرنے کے لیے۔ وسوسہ کرنا اس کا کام، ایمان کو سنبھال کے رکھنا آپ کا کام، یقین کی دولت کو اس چور اور اس ڈکیت سے بچا کے رکھنا آپ کا کام ہے، کہ وہ آپ کے سینے سے یہ دولت ایمان چرا کے نہ لے جائے جس کا نام ہے شیطان۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، یہ جملے یاد رکھیے گا۔ کوئی ایک اسلوب بھی، بھائی آپ اسکول میں جاتے ہیں، بہت بعض حضرات یہاں پہ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں گے جن کا کام ہوگا کہ وہ سلیبس کیسے بنتا ہے، وہ کریکولم کیسے بنتا ہے، وہ پیٹرن آف ایجوکیشن کیسے مقرر ہوتا ہے، وہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہفت خوان طے کرنے ہوتے ہیں نا تعلیم میں۔ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اب تک بچوں کو اس طرح پڑھاتے رہے، اب اس طرح پڑھا کے دیکھتے ہیں۔ امتحان ہی کی تھیوریز کتنی بدلی ہیں۔ پہلے ایگزامینیشنز کی کیا تھیوری تھی، اب کیا ہے، چینج ہو رہی ہے نا۔ تو بھئی امتحان ایسے لیتے تھے، نہیں اب یہ ٹھیک سے امتحان نہیں ہو پاتا تھا، واقعاً بچوں کی صلاحیت اور ایبیلٹی سامنے نہیں آتی تھی، اس لیے اس طرح سے امتحان لیا جائے، ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام تفکرات میرے سامنے ہیں، تمام نظامہائے فکر میرے سامنے ہیں تعلیم و تربیت کے۔ اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کوئی ایک بھی ممکن اسلوب تربیت نہیں ہے جو اللہ استعمال نہ کرتا ہو اور اس نے قرآن میں استعمال نہ کیا ہو۔ اور خود یعنی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ہے تکوین اور ایک ہے تشریع۔ تکوین اور تشریع کیا ہے یہ بھی سمجھانے ذرا سا مثال کے ذریعے سے۔ ماں کی گود میں بچہ آتا ہے، ماں اسے دودھ بھی پلاتی ہے، اور جب وہ رو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ تو پھر اپنا پستان بچے کے منہ میں ڈالنے کا سلیقہ بھی بچے کو سکھاتی ہے، کس طرح پستان پکڑ کے بچہ دودھ پیے۔ یہ سلیقہ سکھانا تشریع ہے، دودھ پلانا تکوین ہے۔ یا بچہ ذرا بڑا ہوا، اب دودھ تو چھڑا دیا گیا مگر اسے روٹی کھلانی ہے، غذا دینی ہے، غذا بھی تیار کرتی ہے ماں، اور غذا کھانے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے ماں۔ یہ سلیقہ سکھانا یہ ہے تشریع، غذا فراہم کرنا یہ ہے گویا تکوین۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو واجب و حرام و مستحب و مکروہ اور آداب اور اخلاق
سکھاتا ہے لفظوں میں اور شریعت کے سانچے میں وہ ہے تشریع، اور جو کچھ ضروری ہے وہ فراہم کرتا ہے از راہ تخلیق و تکوین۔ یعنی ظاہر سے بھی، خارج سے بھی، آپ کے اس ظاہری وجود کے باہر سے بھی، اور آپ کے اس وجود کے اندر سے بھی پرورش کر رہا ہے وہ۔ روشن ہوئی یہ بات؟ اچھا، یہ بحث آئی کیوں آج میری زبان پر؟ جو کچھ آپ کے جسم میں اور آپ کے نفس میں عناصر پائے جاتے ہیں مادی اور مجرد، وہ سب وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے وجود و بقا اور پروان چڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سب عناصر وہ ہیں جو اگر اعتدال میں رہیں تو ہمارے اور آپ کے وجود کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ شجر وجود جو ہے آپ کا، یہ سر بفلک شجر بارور اور شجر، اور یہ سب بنانے میں، جیسے آپ نے بیج بویا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جیسا بیج جیسا درخت ہو، جیسا پھل ہو، اس کے مطابق اس کے لیے فراہم کرتے ہیں نا۔ اگر انڈور پلانٹ ہے تو اس کے لیے اس میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں ہر فرد میں ممتاز و ممیز اور جدا جدا و منفرد ہیں۔ ہر فرد کی انفرادی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ، پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ خالق، باری، مصور، مدبر، رازق، رب، یہ جتنے اسماء اور صفات ہیں وہ اس سے زیادہ، یہ ہمیں وجود بھی عطا کرتا ہے، وجود کو باقی رہنے، باقی رکھنے اور پروان چڑھنے اور اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں ہر مرحلے پر نفس بنفس خارج سے بھی اور داخل سے بھی ہماری مدد بھی کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے۔ بس جو شخص اس چیز کو درک کر لے وہ ہے عارف، اور جو اس چیز کو درک نہ کر سکے وہ ہے غافل۔ غفلت سے نکلنا ہے۔ اچھا، اب ان تمام عناصر میں اتنی تمہید کافی ہے اس مطلب کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو گفتگو کل سے شروع ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں لفظ خشیت کلیدی کلمہ ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب ہے جزوی طور پہ درست ہے۔ پھر اس فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لفظ خوف خود عربی ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے خوف کے لیے 40 کے قریب، عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے خوف کے لیے 40 کے قریب الفاظ ہیں۔ جو لوگ نفسیات میں، سائیکالوجی میں اور سیکیٹری میں جو خوف تو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ خوف اگر ٹوٹلی نگیٹو چیز ہے تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کی؟ ہر جگہ تو یہی سوال ہوتا ہے نا، اللہ نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، کیوں کیا اور کیوں؟ سب سے پہلے تو حملہ خدا پہ ہوتا ہے۔ تو یہ عرض کر دوں، اسی لیے میں نے زور دیا تھا، جتنے بھی عناصر ہیں ہمارے جسم میں یا ہمارے نفس میں، چاہے وہ عناصر مادی ہوں، چاہے وہ عناصر مجرد یا نیم مجرد کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، تولتے ہیں، ناپتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کا اور ہمارا مادی وجود ہے۔ اس پورے وجود میں جو چیز سرجن کے اور ڈاکٹر کے ہاتھ نہیں لگتی وہ ہے نفس۔ دل خراب ہو گیا تو دل کو تو درست کر دیں گے، اور اگر کسی ڈرپوک کا دل ہے تو اس کا ڈر نکال سکیں گے؟ ہیں؟
تھوڑی بہت وہ سپلیمنٹس اور یہ وائٹامن اور وہ وائٹامن اور یہ لے لیجئے اور وہ لے لیجئے، سرجری کر کے. یہ بیچارے ہمارے دنیاوی سرجن اصل میں کیا ہیں؟ جبرائیل کی تو شاگردی کی نہیں انہوں نے، جبرائیل کی تو شاگردی کی نہیں، چونکہ وہ بات جبرائیل جانتے ہیں کہ کسی کا سینہ چاک کر کے اس کے دل میں سے کس طریقے سے. میں تو قائل نہیں ہوں، مگر یہ افسانہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یاد دہانی کراتا ہوں، ہر یاد دہانی کے پیچھے ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس بات کی طرف آ جاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں جن کے ابعاد ثلاثہ ہیں، کچھ ہیں سیمی ایبسٹریکٹ، کچھ ہیں سپر ایبسٹریکٹ، کچھ ہیں نیم مجرد، کچھ ہیں مجرد، کچھ ہیں مافوق تجرد. یہ سب مراتب ہیں آپ کے وجود کے. اپنی عظمت پہچانیے اور ایک صلوات پڑھیے محمد. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ کی مہربانیوں کا بیان ہو رہا ہے، توحید کا بیان ہو رہا ہے اور آپ لطف لے رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے، جو خالق بھی ہے اور رب بھی. خالق ہے، اس نے بنا دیا. اچھا اب یہ جو مادی وجود ہے اس میں کیا کیا ہے؟ اسے گنتی کوئی گن سکتا ہے ابھی بیٹھ کے؟ کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا تو زبانی تو نہیں گن سکتا، اور جو کچھ بھی گنے گا وہ حتمی نہیں ہوگا. کیا پتہ کل کوئی نئی چیز اور ڈسکور ہو جائے. تو یہ ہڈی اور یہ جلد، کھال اور اس پہ روئیں، اور ہڈی کے اوپر خفیف جھلیاں، اور یہ دل، اور دل کے اوپر کی خفیف جھلی، اور یہ معدہ کتنی ہیں، صرف اس کاسہ سر میں کتنی ہیں. ٹھیک، یہ سب ہیں مادی چیزیں. غیر مادی کیا ہے؟ محبت، علم، خوف. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ ابخل الناس من مر علی مسلم، ہے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے وہ جو ایک مسلمان کے سامنے سے گزرے اور مسلمان کو سلام نہ کرے. آج اس گیٹ سے باہر جانے سے پہلے سب لوگ بتائیں گے کون سلام، مجھے نہیں بتائیں گے. اب 70 ثواب ہیں سلام کرنے کے، حالانکہ سلام کرنا واجب نہیں ہے. 1 ثواب ہے جواب دینے کا، حالانکہ جواب دینا واجب ہے. دین میں، شریعت میں، نظام عبادات میں سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ نماز. سلام کا جواب دینا اتنا بڑا واجب ہے کہ حکم شریعت، کسی نے تمہیں سلام کیا تو نماز کے دوران اسی وقت جواب دینا واجب ہے. البتہ اس کا صیغہ مخصوص ہے کہ اگر اس نے کہا سلام دینا کتنا بڑا واجب ہے، نماز میں ہی جواب دینا واجب ہے. واضح ہے؟ یاد رہیں گی یہ سب باتیں، چونکہ ہمارا معاشرہ سلام بھول چکا ہے. ایسے ہی آرام سے آپ سنتے رہے ہو، توجہ سے ہو، میں آرام سے پڑھتا رہا. ماشاءاللہ پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں. کیا عمدہ ہال بنایا ہے، اتنا اچھا ایئر کنڈیشن سسٹم ہے یہاں کہ میں اگر 2-2.5 گھنٹے پڑھتے رہوں تب بھی نہیں تھکوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سے یہ توقع نہیں تھی. جیسے ہی میں نے کہا 2-2.5 گھنٹہ پڑھتا رہوں تب بھی نہیں تھکوں گا، نیچے سے ہاتھ جوڑ دیا انہوں نے. صلوات پڑھیے محمد. ایک اور صلوات پڑھ. مجھے آپ کی صحت کا بھی خیال ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال ہے، پریشان نہ ہوئیے گا. مولانا صاحب کی صحت
یہ جو چیزیں ظاہر میں نظر آ رہی ہیں یہ سب بھی ضروری ہیں، جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ بھی ضروری ہیں۔ کوئی ایک غیر ضروری چیز اللہ نے خلق نہیں فرمائی، کوئی ایک غیر ضروری چیز اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات میں، یہ بحث ہے پوری فلسفی میں۔ مکھی کی بھی ضرورت ہے، یہ مکھی جو بھنبھناتی رہتی ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک جواب ہے، یہ کل جواب تھوڑی ہے، یہ معصوم نے اس وقت کی مناسبت سے جواب دے دیا، مناسبت سے۔ بہرحال اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوف بھی ضروری ہے ہمارے، اور خوف اللہ نے خلق فرمایا ہے اور ایک سبجیکٹیو ریئلٹی ہے، اور یہ آپ کے ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور ہم سے لے کر اور معصوم تک سب میں پائی جاتی ہے۔ ہر ایک کی حسب حیثیت اس کے مراتب ہیں، جیسے یہ روشنی ہے نا، ہلکی روشنی ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، اور اتنی تیز بھی ہو سکتی ہے کہ آنکھیں خیرہ کرنے لگیں۔ اسی طرح خوف ہے، ڈر کی قسمیں اب ساری 40 قسمیں تو میں نہیں آج سنا سکتا، 4-5 ضرور بتا کے اٹھوں گا آج۔ ایک ہے خوف، کل میں نے عرض کیا تھا، خوف یہ ہے کسی چیز کے ضرر اور علم ہو اور اس سے جو انسان کو حروف پر، حرب پر مائل کرے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے حروف عربی زبان کی بلاغت ہے، رے بے، چھوٹی ہے، دو چشمی ہے، انسان کے افعال یاد رکھیے گا، اور اس سے اپنے افعال اور اپنے تظاہرات کو کنٹرول کیجیے گا۔ اسے دیکھ کے آپ کے چہرے پہ زہرخند پھیل جائے، زہرخند سمجھتے ہیں نا، وہ ہنسی اسے کہتے ہیں زہرخند۔ ایک فقیر ہے، پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے، آپ نے دیکھا ہو چہرے پہ مسکراہٹ، چہرے پہ مسکراہٹ عموماً اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے، مگر اس موقع پہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ شقی انسان ہے، شقاوت ہے اس کے اندر، سنگ دل ہے، سخت دل ہے، مغرور ہے، پست انسان ہے، ورنہ یہ ایک فقیر اور نادار کو دیکھ کے مسکراتا نہیں اس طرح سے، واضح ہے۔ تو انسان کے جتنے ری ایکشنز ہیں وہ اس کے اندر کے کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کو ظاہر کرتے ہیں، واضح ہے۔ تو رہبت خوف کی وہ منزل ہے جہاں انسان خوف کی اس منزل پہ ہوتا ہے کہ جہاں جس چیز سے ڈرتا ہے اسے رہبت۔ بڑھ کے دوسرا خوف کیا ہے؟ ہیبت۔ ہیبت کیا ہے؟ ہیبت میں انسان بھاگتا نہیں، ہیبت پیدا ہوتی اللہ کی صفات کا علم ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں اس کی ہیبت بیٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ ہیبت خشیت میں بدلتی ہے، اور خشیت خشوع میں بدلتی ہے، اور خشوع انسان کو لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے، اور خشوع پھر رکوع اور سجود تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ تو یہ خوف ہے، خوف مگر کون سا خوف ہے؟ جو سامنے سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کرنے والے تقویٰ کا ترجمہ ڈر سے نہیں کرتے، جو اکثر میں کہتا ہوں کہ بھئی ڈر کا ترجمہ درست نہیں ہے، لیکن وہ ہے، وہ کون سی منزل ہے خوف کی؟ تقویٰ کون سی منزل ہے خوف کی؟ تقویٰ وہ منزل ہے کہ جہاں جس شے کا خوف ہے اس کے اور اپنے درمیان کسی شے کو قرار دے سکے انسان، کسی چیز کو درمیان میں بچنے کے لیے، اپنی حفاظت اور اپنے بچاؤ کے لیے،
انسان کسی چیز کو درمیان میں لے آئے، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے۔ یہ نماز کس لیے پڑھ لیں؟ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان حج کو چلا جاتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان استغفار کرتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ کے عذاب میں ہم آ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی عمرے کر لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنی ہی زکاتیں دے دیں، کتنے ہی صدقات دے دیں، مگر یہ خوف ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان محبت محمد و آل محمد کو درمیان، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ یہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے علی کا دامن تھام لو۔ یہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ خدا کے محضر میں جانے سے پہلے فرش عزا پہ آ کے اشک عزا سے اپنے دل کو زندہ کر لو، اپنے وجود کو زندہ کر لو، اپنی خاک کو زرخیز بنا لو۔ یہ تقاضائے تقویٰ ہے۔ واضح ہے؟ بات خوف کی چلی کہاں تک پہنچی؟ یہ خوف بھی اللہ نے پیدا کیا ہمارے اور ہمیں اور آپ کو اور ہمارے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے۔ تو اب کل کے سوال سے جوڑ دوں گفتگو۔ سوال کیا کیا تھا جناب غلام عباس جعفری صاحب نے؟ کیا کریں کہ نسلیں نہ بھٹکیں؟ اور میں نے کہا کیا کریں کہ نہ جوان بھٹکیں نہ بڈھے بھٹکیں؟ خوف خدا، اللہ کا سچا خوف، اللہ کی محبت، اور اب اپنے احتیاط کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں دنیا میں ان کے نقصان کا صحیح ادراک، اور جو ان نقصانات سے بچانے والا ہے اس کی سچی معرفت اور محبت۔ بھئی 2 جز کا نسخہ ہے۔ بچوں کو شروع سے بچائیں، بیٹا بے پردگی کرو گے، بے پردہ ماحول میں رہو گے، تمہیں نقصان ہوگا۔ بیٹا حرام چیزیں کھاؤ گے تمہارا نقصان ہوگا، نجس چیزیں کھاؤ گے تمہیں نقصان ہوگا۔ بیٹا ایسی چیزیں سنو گے تمہیں نقصان ہوگا، ایسی چیزیں پڑھو گے تمہیں نقصان ہوگا۔ لائیں اور اس کے بعد کہیں اس نقصان سے کون بچائے گا؟ اللہ۔ اس نقصان سے کون بچائے گا؟ محمد مصطفیٰ۔ اس نقصان سے کون بچائے گا؟ علی مرتضیٰ۔ پورا شعور دیں، پھر نعت علی پڑھائیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس طرح جو نسلیں پروان چڑھیں گی ممکن نہیں ہے کہ گمراہ ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ ضائع ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہو جائے۔ بس اب وقت ختم ہو گیا، مجھے تو احساس ہو رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں پڑھ سکا، مگر وقت گزر گیا ہے۔ شرط ہے، نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم روتے نہیں ہیں۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں مگر ہم سینہ کو بھی نہیں کرتے۔ ارے بی بی سکینہ بھی جی بھر کے کربلا میں روئی، چھوٹے کیسے تصور کر سکتے ہیں آپ کہ کیسے تصور کر سکتے ہیں آپ کہ بی بی چار میں رہیں اور چاہیں تو مدینے میں رہیں اور چاہیں تو مدینے چلے جائیں،
آپ نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر کوئی آپ نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دیر تک گفتگو کو طول نہیں دوں گا، بس چند جملے اور۔ بی بی جناب زینب نے عزاداری کی بنیاد رکھی، اور بس اس کے بعد سے جو عزاداری کا سلسلہ چلا، آج میں مادر جناب رقیہ، مادر جناب سکینہ کی شہادت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ قید خانہ شام میں بیٹی کی شہادت، اور اس کے بعد اس بی بی نے جو آقا حسین کی بیویوں میں آقا کی بہت چہیتی بی بی تھیں جناب رباب، آئے رباب نے کس طرح عزاداری کی ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، ایک خاتون کے لیے 3 مرحلے ہوتے ہیں بہت اہم۔ جب تک شادی نہیں ہوتی بیٹی کا ماں باپ کا گھر ہوتا ہے۔ جب ماں باپ دنیا باپ مصطفیٰ کے گھر بہو بن کے آئیں، آقا حسین کی بیوی کی حیثیت سے ایک اعزاز و افتخار کے ساتھ زندگی بسر کی۔ کربلا سے شام تک جو یہ بی بی گئی ہے تو سکینہ کے سہارے گئی۔ یہ آخری سہارا جو بی بی کا تھا، یہ زندان شام میں اس کی قبر بن گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب بچی کے لیے، اب اس بی بی کے لیے انتخاب تھا، یہ شام میں رہیں، کربلا میں رہیں یا مدینے میں رہیں۔ روایتوں میں ہے سید سجاد نے پھوپھی سے پوچھا، سید سجاد نے لیلا سے پوچھا، سید سجاد نے رباب سے پوچھا۔ ارے جب رباب سے پوچھا، رباب جا کے دیر تک بیٹی کی قبر سے لپٹی رہی، دیر تک خوب گریہ کیا۔ ایک رباب کے گریے سے زندان شام میں وہ کوہرام بپا ہوا کہ کسی مورخ کا قلم لکھ نہیں سکتا، کسی مرثیہ نگار کی شاعری اسے ادا نہیں کر سکتی۔ دیر تک رباب لپٹی رہی۔ ایک مرتبہ پھر زینب آگے بڑھی، رباب رباب، ارے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں گے۔ بیٹی کو کہا بیٹی خدا حافظ۔ رباب تیار ہو گئیں، تیار ہو گئیں، خیمہ لگا کے یہیں رہوں گی۔ کہا سامنے نہر ہے، میرا یہ وظیفہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، شبنم میں بیٹھی ہوئی ہے، حجرے میں نہیں جاتی۔ جناب زینب آگے بڑھیں، کہتے ہیں جناب زینب جب آگے بڑھیں اور بڑی التماس کی کہ بی بی حجرے میں چلیں، حجرہ ہوا عہد پورا کیا۔ بی بی رباب نے اپنے شوہر سے کیا ہوا عہد پورا کیا، اس لیے کہ شوہر کا جنازہ زیر آفتاب دیکھا تھا، خود بھی پھر سائے میں نہ بیٹھی اپنے اختیار سے، اور جب سائے میں بیٹھنے پہ اصرار کیا گیا تو بس جسم سے روح جدا ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وتسلیما لامرہ۔ معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود پروردگار ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، پروردگار ملت کو ایک شیرازہ وحدت و توحید میں واحدہ بنا دے، پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، پروردگار ہمیں دنیا میں زیارت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، رشتہ علماء سے برقرار فرما، پروردگار ہمارے جوانوں کو، بزرگوں کو، ہمارے مردوں کو، خواتین کو علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر دانی کی تہذیب اور خو عطا فرما۔ معبود پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار مقام معظم رہبری کو اپنی حفاظت میں رکھ، پروردگار اپنے ولی آخر، ولی معصوم، حجت آخر، حجت معصوم کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔